اور گھروں میں بیٹھ کر خطبہ جمعہ سے فائدہ اٹھانے والی ماں اور بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کے بعد بے شبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر، اور خاص طور پر اللہ کے محبوب، اللہ کے مخلوقات کے محبوب آخری پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد و التجا اور دعائیں ہیں کہ رب العالمین ہم سبوں کے دلوں میں اپنا سچا تقوی اور اپنے نبی کی سنت پاک سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پوری زندگی گزار سکیں اور قبول فرمائے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دولہا بکتا ہے کون خریدے گا۔ حاضرین جمعہ اور بالخصوص ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، پہلی بات ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے حکموں کے آگے اپنا سر جھکا دے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور شرک کرنے والوں کو ناپسند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس کی عملی اور قولی اور زبانی تفسیر اور معنی مطلب بتلانے کے لیے سب سے بہترین نبی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو امت محمدیہ کے لیے یعنی ہم سبوں کے لیے جو مکمل دین اتارنا چاہتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتار دیا، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، اپنے عمل سے مسلمانوں کو، اپنی امتیوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، ڈھنگ اور سلیقہ اور تمیز سکھا دیا، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، اور چاہے لین دین کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو، چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ شادی بیاہ اور پاخانہ پیشاب کرنے کا طریقہ بھی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں آپ کے سچے پکے، آپ سے محبت کرنے والے وہی امتی ہو سکتے ہیں جو ہر کام میں نبی کی سنت کی پیروی کریں، کیونکہ دعویٰ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے عقیدت و محبت ہے، اور گستاخی آپ حضرات معاف کریں گے، نام آنے پر انگوٹھا چوم لینے سے نبی کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منانے سے نبی کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ چند رسمن اور رواجن کام کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو ہر معاملے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی بات کو سنا جائے، ان کی بات کو مانا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہر حکم پر اپنی پیشانی جھکا دیا جائے۔
فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا، شادی بیاہ کرنا میری سنت ہے۔ اور یہاں یہ بھی نوجوان حضرات اور ان کے والدین سنیں اور سمجھیں کہ اگر لڑکا یا لڑکی اس کی شادی نہ ہو تو وہ زناکاری میں پھنس جائے گا۔ تو ایسے لڑکے اور لڑکی کے اوپر شادی کرنا فرض اور واجب۔ ہاں اگر کوئی شخص شادی نہ کرنے کی وجہ سے زناکاری اور بدکاری سے بچا رہے گا تو یہ اس کے لیے شادی کرنا پسندیدہ عمل ہے، فرض اور واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے وہ ایک شادی کیا ہو، اگر اسے یہ خطرہ ہے، اگر اسے یہ اندیشہ ہے کہ ہم اگر دوسری شادی نہ کیے یا شادی نہ کریں گے تو ہم سے زناکاری جیسا بڑا گناہ ہو جائے گا، اس کے اوپر شادی کرنا فرض اور واجب ہے۔ اس لیے میری یہ دعوت و پیغام ہے کہ والدین کو اپنی بچیوں کی شادی بالغ ہوتے ہی کر دینا چاہیے۔ کہیں سروس کے نام پر، کہیں تعلیم کے نام پر، کہیں کلچر کے نام پر، کہیں انتظامات کے نام پر، کہیں لڑکے کے دور سے آنے کے نام پر شادی میں تاخیر کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ لڑکی کو ہم ایک عظیم ترین نعمت سے محروم رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے شادی کرنا۔ سارے نبیوں نے شادی کیا ہے اور سارے نبیوں نے صالح اولاد کے لیے تمنائیں اور اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگی ہے۔ اور شادی کا مقصد جہاں نفس کی حفاظت، کیریکٹر کی حفاظت، وہیں پر نسل انسانی میں بڑھوتری ہے۔ چنانچہ یہ نعرہ بھی غلط ہے، ہم دو اور ہمارے دو، یہ نعرہ بھی غلط ہے۔ شادی کے اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت، اپنے چال چلن کی حفاظت، ساتھ ہی ساتھ افزائش نسل یعنی اولاد پیدا کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ہونے والی دلہن کیسی ہو، ہماری بیوی جس کو ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں، منگیتر بن کر کے جا رہے ہیں یا پیغام شادی دے رہے ہیں، وہ کیسی ہو یہ نبی کی سنت نوجوانوں جان لو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود والولود فإني مقاتل بكم الأمم، زیادہ محبتیں کرنے والی اور زیادہ لڑکے جننے والی عورت سے شادی کرو، یہ نبی کا حکم، کیونکہ شادی کا مقصد نفس کی حفاظت اور اولاد کو کثرت سے پیدا کرنا۔ زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی لڑکی سے شادی کرو، کیونکہ روز قیامت میں اپنی امت کی تعداد کی زیادتی اور کثرت پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جتنی ہی امت محمدیہ میں اضافہ اور تعداد زیادہ ہوگی اتنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول اب کوئی اس لڑکا منچلا پوچھ سکتا ہے کہ مولانا ابھی تو میں نے شادی کی نہیں، کیسے جانوں کہ لڑکی زیادہ محبت کرے گی، زیادہ بچہ جنے گی؟ تو اس کا علاج ہے، جب ایک آدمی بھینس والوں سے پوچھو، گائے والوں سے پوچھو، جب گائے اور بھینس خریدنے جاتے ہیں اور اوسر بھینس دیکھتے ہیں تو اس کی ماں کو دیکھتے 1 کلو دودھ دیتی ہے، ماں کو دیکھ، سب سے پہلے اپنی ساس کے کیریکٹر کو پتہ لگاؤ۔ جس کیریکٹر اور فطرت اور نیچر کی ساس ہوگی لڑکی کی ماں، اسی کیریکٹر اور نیچر کی آپ کی ہونے والی بیوی۔ لڑکی کیسی ہو؟ ایک تو محبت کرنے والی ہو جائے اس طریقے سے، زیادہ بچے جننے والی ہو، اور کیسی ہو؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، یہ ابھی تمہید چل رہی ہے، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے۔ عام طور پر دنیا والے 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اما لمالہا، یا تو لڑکی کے باپ کا دھن دیکھ کر، اما لجمالہا، یا تو لڑکی کی حسن و جمال کو دیکھ کر، اما لحسبہا، یا تو لڑکی کے حسب اور نسب، اونچے خاندان کی ہے، زمیندار ہے کہ نہیں،
خان ہے کہ نہیں، پٹھان ہے کہ نہیں، انصاری ہے کہ نہیں، پٹھان ہے کہ نہیں ہے۔ اما بدینہا، یا تو دین کو دیکھ کر، اللہ کے رسول نے کہا انہیں 4 چیزوں کو دیکھ کر لوگ لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، یا تو خوبصورتی، یا تو مال و دھن، یا تو حسب و نسب اور خاندان، یا تو دین۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم پسند کرو، فَاسْفَلْ ذَاتِ الدِّينِ طَلَبَتِ يَدَاهُ، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ ہمارے گھر میں جو بہو آئے وہ دیندار ہو، توحید والی ہو، پردے والی ہو، نماز روزے کا پابند ہو، پڑوسیوں کا خیال جائز طریقے سے رکھنے والی ہو، چھوٹوں کے ساتھ محبت کرنے والی ہو، بڑوں کا ادب و احترام کرنے والی ہو۔ ہمارے گھر میں جو میری بہو آئے یا ہماری جو بیوی آئے، فجر سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز کے بعد کلام الہی کی تلاوت کلام ربانی کی تلاوت کرنے والی ہو۔ فَاسْفَلْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی کو پسند کرو۔ یہ 2-3 خصوصیتیں اللہ کے رسول نے شادی کرنے والوں کے لیے بتایا۔ لڑکا کیسا ہو، چاہے وہ میرا ماموری ہو رہا ہو یا میرا داماد ہو رہا ہو یا کچھ بھی، لڑکے کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے، میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے ساری کسوٹی بتلا دیا ہے، ترازو لگا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے لڑکے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکا کیسا، مَن تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، جب تمہاری لڑکی کو کوئی پیغام شادی لے کر کے آئے، تمہاری لڑکی کو کوئی لڑکا مانگے، اس سے شادی کرنا چاہے، تو تم دیکھو لڑکے کا دین اور اخلاق۔ ہاں نوجوان، کنوارے رہ جاؤ گے پورا سماج دیندار رہے گا، اور اللہ ہنسو نہیں رو۔ اگر ہمارا مسلم سماج کتاب و سنت کا، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا پابند ہو جائے، جو آوارہ گردی کے ساتھ عام نوجوان گزر رہے کنوارے رہ جائیں گے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ لڑکا کیسا ہو، دولہا کیسا ہو، مَن تَرْضَوْنَ دِینَهُ، جس کے دین کو تم پسند کرو، جس کا مزاج، اخلاق، کردار دیندار اور اخلاق، یہ نہیں کہ تہجد گزار ہے، نماز کا پابند ہے، بڑا پیجامہ اوپر پہنتا ہے، دیکھنے میں بڑا شریف ہے، لیکن اخلاق کا پھوہر ہے، بولتا تو جیسے ہتھوڑا مار رہا ہو، نہ چھوٹوں کا اس کے ساتھ محبت اور نہ بڑوں کا ادب و احترام، نہ مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ اور نہ کسی سے بات چیت کرنے۔ 2 چیز ہے لڑکے کے اندر، دین اور اخلاق، یہ لڑکے اور لڑکی کے اندر کسوٹی۔ اب آئیے آج ہم اپنے دنیا دارانہ سماج میں دیکھیں کتنے مسلمان نبی کے نام پر مر مٹنے والے، نبی کے نام کا واہ کرنے والے، نبی کے نام کا روڈوں پر چناوا کرنے والے، نبی کے نام پر کھڑے ہو کر درود و سلام کرنے والے۔ جا کے دیکھو کہ ہمارے نبی نے شادی کے لیے جو کسوٹی بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کسوٹی ہمارے نبی کے لیے اتری، کیونکہ ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو بولتے تھے وہ اللہ کا پیغام ہوتا تھا، اللہ کا وحی ہوتا۔ میرے نوجوانوں اور بچیوں کے والدین، بچوں کے والدین، دیکھو ہمارا رب چاہتا ہے، ہمارے نبی چاہتے ہیں، ہماری شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہمارا داماد اس طرح ہو، ہمارا بہنوئی اس طرح ہو، ہماری لڑکی کا شوہر اس طرح ہو۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا دونوں کی مارکیٹ نہیں لگی ہوئی ہے؟ اتوار اور بدھ کو جو مارکیٹ بغیر کی لگتی ہے، ایسے آج کیا دولہا بیل ہو گیا، کوئی سامان ہو گیا؟ آج تم اپنے لڑکوں کو جہیز کی لعنت میں لے کر اپنے لڑکوں کو چند سکوں میں بیچتے ہو۔ آج دیکھیے شادی بیاہ بالکل کسی کو برا نہ لگے، بالکل قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کی سنت کے بالکل برعکس ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ نکاح پڑھاتے ہیں بھی تو کلمہ پڑھاتے ہیں، ارے بھائی کلمہ نکاح میں کہاں سے آ گیا؟ معاملہ نہیں نکلنے کے بعد کلمہ کہاں سے؟ تم مسلمان لڑکے سے شادی کرے ہو نا، کلمہ تو اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں بھائی، کلمہ تو اس کو پڑھایا جاتا ہے
جو آج اسلام قبول کرنے جا رہا ہے، ارے اس کو تو شیروانی بھی پہنائے ہو، ٹوپی بھی پہنائے ہو، بڑے بڑے جبو دستار چوبے والے پراپر والے سب مسلمان علی گڑھیا پہچانا اور کرتا پہن کر کے آئے ہیں۔ مولوی صاحب کلمات کو پڑھا رہے ہو، نبی نے پڑھایا ہے کلمہ کسی دولے کو کہ نبی نے نکاح ہی نہیں پڑھایا؟ کتنے رسم و رواج، سب سے گندی چیز شادی کے اندر جہیز اور بارات۔ شروع سے دیکھا جائے آخر تک، لڑکی کو ودا کرنے تک اور دوبارہ دولہے کے پاس سے واپسی تک سارا کا سارا معاملہ کہ نکاح ہے جن کو تم ہرانا چاہتے ہو، کہ نکاح ہے جو لوگ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں، کہ نکاح ہے جو تمہاری مسجدوں اور مدرسوں کو ڈھانا چاہتے ہیں، کہ نکاح طریقہ آج ہمارے شادی بیاہ کے اندر چل رہا جو تمہارے گلے پر چھری نہیں تلوار نہیں آیا چلانا چاہتے ہیں، جو تمہارے لیے مستقل طور پر تمہارے ملک کے اندر باقاعدہ پلاننگ کر رہے۔ کہاں ہو نوجوان؟ آگے کھولو، ہوش کے ناخن لو۔ شادی کے اندر پہلی کا رشتہ چھپے چھپے طے کر لیا اماں نے اپنی ساتھ سمدھن سے۔ لڑکی پسند آ گئی اماں کو یا لڑکے؟ کتنے لوگ جائیں گے دیکھنے کے لیے؟ 10 آدمی 20 آدمی۔ لڑکی کا باپ ٹیکس بھرا ہے، اتنا آنے والوں دیکھنے والوں، میری لڑکی کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں، یہ انتظام، یہ بکرا، یہ کپڑا، یہ چپل، یہ جوتا، پھر بھی بیچارہ لڑکی وہاں ایسے ہی سہما ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے جیسے کسائی کے آگے بکرا سہما کھڑا رہتا کہ معلوم نہیں ہے رشتہ مضبوطی تک پہنچے بھی نہ پہنچے۔ منگیتر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ لڑکی کو پسند کرنے جا رہا، اپنے سارے مہمان کو زبردستی لڑکی کے باپ کے ہاتھ کھلائی ہے۔ ترٹچا کہیں کا آیا ہے تو ڈکیتی کرنے، یہ ڈکیتی نہیں تو کیا ہے؟ راضی برسا آپ مجھے دعوت دیں گے، سماج اور کینسر سے متاثر ہو کر کے نہیں، یہاں ٹوٹل غلطی آئی گئی۔ لڑکی والا اتنا کپڑا، اتنا جوڑا، یہ اور یہ ہے غلطی کی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے شادی کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اپنی اور اپنی بچیوں کی اور صحابہ کرام کی۔ لاؤ ہمارے رسول سے کوئی پیارا دولہا، لاؤ ہمارے رسول کے بچیوں سے نیک کوئی دلہن، لاؤ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہم سب کی ماں، ان سے کوئی نیک خاتون بیوی بن کر کے لاؤ۔ شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے سٹنگ کتنا دو گے؟ ہنسی باتیں نوجوان ہو، آپ لوگوں کے لیے بھی موقع، یہ نہ کہنا مولانا آج اپنی شادی کر چکے ہیں تب ایسا۔ ہم بالکل شادی بیاہ ہی نہیں، ساری چیزوں میں اصول کے ہم پابند ہیں، اللہ ہمیں اور پابند کرے۔ ہم نے اپنی بچیوں کی بھی شادی کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی بھی شادی کی ہے۔ اللہ کے قسم، اللہ کے فضل و کرم سے لڑکے اپنے لڑکے کو باران نہیں جانے دیا، لڑکے کو میں باران نہیں جانے دیا، اور نہ اپنے گھر بارات بلایا اور نہ جہیز دیا ہو نہ جہیز لیا۔ لڑکے کی شادی میں، بچی میں تو کہیں مجبور، لڑکے کی شادی کا لاکھ گواہ ہے، ایک ٹوٹا چمچ میں نے نہیں دیا اور کہا اگر لاؤ گے تو گھر کے سامنے آگ لگا دوں، کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ہم بھی بنگے تھوڑی ہیں، ہم ڈاکو تھوڑی ہیں، ہم چورے تھوڑی ہیں، چور تھوڑی ہیں۔ چوری بھی سنا زوری شرافت کے ساتھ مانگنا۔ آج روڈوں پہ بھیڑ کیوں ہے زیادہ؟ موٹر سائیکلوں، دو وجہ سے، ایک تو یا تو سود کی وجہ سے، فائنینس ہے کہ نہیں، اور ایک جہیز کی وجہ سے۔ ورنہ یہ چلا لیں گے جو اپنے مال پہ چلاتے ہیں، چلا لیں گے۔ روڈوں پر گاڑیوں کی بھیڑ زیادہ کیوں ہے؟ دو وجہ سے، یا فائنینس، سود، اور یا جہیز۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ جہاں دیدہ ہو آپ لوگوں کے خیال میں کچھ اور۔ یہ بارات کس مسلمان، کس شریعت سے لے کر بارات لے جا رہا ہے؟ کیا ہمارے رسول بارات لے کر کے گئے ہیں؟ بولو مسلمانوں، ابو بکر کی بارات میں کتنے لوگ تھے؟
قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارات میں کتنے لوگ تھے؟ امام شافعی ائمہ کرام کی بارات میں کتنے لوگ تھے؟ اولیاء کی بارات میں کتنے لوگ تھے؟ نبیوں کی بارات میں کتنے لوگ تھے؟ لاؤ گناؤ، میری بھی آنکھ کھولو تاکہ میں بھی ایک شادی اگر دوبارہ کروں تو آپ سب کو بارات لیں۔ کرے لڑکی والا بلا رہا، کیوں لڑکی والا بلا رہا؟ مجبور ہے، کلچر اور سماج بارات کی اور بھگت کرنے کے لیے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کی قسم، بہت سارے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلاتے، کچھ فرادی بھی ہے، کچھ سچے بھی ہے، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، ذرا مدد کر دو۔ غیرت آپ کی، غیرت کو ٹھیس نہیں پہنچتا؟ آپ کا بھائی یہ بارات اور جہیز کی وجہ سے مسجدوں کے اندر بیچارہ خالی ہاتھ کھڑا ہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کا نام لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے، اور آپ 1 روپیہ 10 روپیہ دے دیں گے۔ اسلامی طریقہ؟ جان رکھو میرے نوجوانوں، شادی کے اندر جہیز اور بارات بالکل حرام اور ناجائز ہے، چاہے لڑکی والے بلائیں اور چاہے لڑکی والے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کی 10 آدمی چلے آنا۔ ارے نہیں، ہمارے تو رشتہ دار ہی 50، ارے کم بخت کہیں کا اپنے 50 رشتہ داروں کو کبھی بلا کر کے سبزی روٹی کھلایا، کوفتہ قورمہ اور بریانی اور مندی تو چھوڑ۔ تیرے رشتہ دار آج 50 پیدا ہوئے ہیں کہ پہلے سے تیرے رشتہ دار تھے؟ ان 50 رشتہ داروں کو عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ، کسی اور فنکشن کے علاوہ کیا کبھی بلا کر کے اپنے رشتہ داروں کو اپنے سبزی روٹی کھلایا؟ گوشت و کوفتہ قورمہ تو چھوڑ، دوسرے کے یہاں زبردستی لے جائے گا، کھلائے گا، اور ٹھاٹ بات اور نخرے۔ کس بنیاد پر لوگ جہیز لے رہے ہیں؟ کیا بچی پیدا ہوئی؟ یاد رکھو، بچیاں ہماری سماج کے لیے اور ہمارے لیے رحمت ہے، والدین کے لیے رحمت ہے، بھائیوں کے لیے رحمت ہے۔ لڑکوں کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری نہیں سنائی ہے، لڑکیوں کے بارے میں خوشخبری سنو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اگر کسی کے پاس 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں، 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں، 1 بہن یا 1 بیٹی ہو، اور اپنی طاقت کے حساب سے اپنی بہن اور بچی کی پرورش کرے، پالے پوسے، خرچ بدل، اس کے لیے جنت، اس کے لیے یہ رحمت بن کر کے اتری ہے۔ اور اگر اللہ ہمارا ان بچیوں کو نہ پیدا کرتا، آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو نہ پیدا کرتا، تو حیوانوں، بیل بھینسوں، گدھوں، کتوں کی طرح روڈوں پر کیا کرتے؟ یہ عورتیں رحمت ہیں، یہ بچیاں نعمت ہیں۔ یاد رکھو، خطبہ لمبا نہیں کیا، بچیاں اتنی بڑی رحمت ہے۔ لڑکے تو کمانے لگے، بیوی آ گئی، اماں گئی چولہے بار میں، ابا بڑھاپے اے چپ بیٹھے رہو، ابا کان پھٹا جا رہا، میرا چھوٹا بچہ سو رہا، بھی چونک جائے گا۔ گئے ابا، گئے اماں، مرنے کی خبر پا گئے، اچھا ہوا مر گیا، وراثت تو ملے گی، اب تو میں مالک بنوں گا، جو بنا رہے ہیں اب تو من۔ لیکن بچیاں جس کو آج سماج نے جہیز و بارات کی وجہ سے زحمت بنا دیا ہے، زناکاری کا اڈا کھول دیا ہے، کبھی بھی سنے گی میرے بھائیا کو تکلیف ہے، میرے ابو اور امی بستر پر پاخانے میں لپٹے پڑے ہیں، اگر نہیں آ سکی تو فوراً روئے گی، اور ہر ممکن کوشش کرے گی کہ میں جاتی اپنے گرنا اپنے بھائیا کو دیکھ لیتی، میں جاتی اپنے ابا کی خدمت کر لیتی، میں جاتی اپنے ابا کی خدمت کر لیتی۔ لیکن لڑکے اپنے بچوں میں پھنسے رہتے، اس ایسی بے نعمت کو آج ہم نے زمانہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی اور اس کو بچی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ غم و غصے سے کالا پڑ جاتا تو کوئی دماغ بنے۔ آج وہی حال ہے کہ نہیں؟ بچیاں گھر میں پیدا ہوتی، سماج کے اندر دیکھو کئی % خوشی ہوتی ہے، اور لڑکا پیدا ہو تو لڈو بچے گا، گجیا بچے گا،
فون پہ ہوگا یہ، اور لڑکی پیدا ہوتی کتنے لوگ خوش ہوتے، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے جہیز و بارات کے نام پر خاص طور پر اس بچی کو زحمت والدین کے لیے بنا دیا، اور یہ بچیوں کی جہیز و بارات کی ایک علامت، بچی پیدا ہوئی 2 سال کی ہوئی، فکس ڈپوزٹ کرنا شروع ہو گیا کہ جب بچی شادی کے لائق ہوگی تب 4-5 لاکھ ہوگا۔ یہ جائز ہے؟ کون سبب بنا؟ اس کو سود کے لینے پر مجبور کرنے والا کون سبب بنا؟ یہ جہیز و بارات والے۔ آج لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں کا پلان ہے ہماری بچیوں کو غصب کر لیں، نہیں، ان کا پلان فیل ہو جائے گا انشاءاللہ اگر ہم نے جہیز و بارات اور اس طرح کے رسم و رواج کو توڑا تو انشاءاللہ ہماری بچیاں قاعدے سے اپنے شوہروں کے پاس۔ آج کل لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، 2 وجہ ہے، بلکہ 3 کہیں گے۔ لڑکیاں مسلمانوں کی کو بھاگ، کتنی لڑکیاں مسلمانوں کی بھاگ رہی، کیوں؟ یہ تو کالج کا ملا جلا کالج، دوسری چیز موبائل، یہ میرا تجربہ ہے، سطح غلط۔ تیسری چیز، ابا کہاں سے لائیں گے میری شادی کر؟ ابا کہاں جائیں گے بھیک مانگ؟ اتنا مانگ رہا، موٹر سائیکل مانگ رہا، کم وقت کے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالنے بھر کی کمائی نہیں ہے، آئے گا شادی کے بعد ہفتہ بھر گھر میں لیٹ کے گدھوں کی طرح کھائے گا، اور سسرال والوں کا کوئی خیال نہیں۔ تو لڑکیاں کیوں بھاگیں؟ آج ایک شریف لڑکیوں کو اگر عمر پر مناسب شریعت کے مطابق دولہا دی جائے، کون لڑکی غیر مسلموں کے ساتھ جائے گی؟ ہم بتا رہے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، ہم خودکشی پر مجبور کریں اپنے قوم کی بچیوں کو، ہم نے ان کو نکال دیا اور ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ آج یہاں جہیز بڑا تیز ہے ہندوستان کے اندر، بارات کا مت پوچھنا، کہیں دیکھو تو اسکارپیو کی بھیڑ لگی ہے، یہ ٹاٹا سپاری کی بھیڑ، موٹر سائیکلوں کی بھیڑ، کہاں بھیا فلاں کی بیٹی کی شادی، فلاں کی بیٹی، یہ نہیں سوچ بیچارہ لایا حلال سے لایا یا حرام سے لایا، یہ نہیں سوچ رہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھ اللہ کے واسطے نوجوانوں، جتنے نوجوان میرے اس خطبے کو سن رہے ہیں، زبان عطا الرحمن سعیدی کی ہے، پیغام آپ سب کے رب، آپ کے نبی کا، آپ کے دین کا ہے، آپ کے قرآن کا ہے، آپ کے اسلام کا ہے، اور یاد رکھو ظالمانہ طور سے جو جہیز و بارات کا انتظام کرتے ہو، ایک دن قبر کے اندر جاؤ گے، رب کائنات کے دربار میں کھڑا ہونا ہے، وہاں کوئی حیلہ بہانا اور چبی زبانی اور دنیا کی افکاری مکاری نہیں تھی۔ یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے مہمان کو لڑکی والوں میں گھرنا ہو، لڑکی والوں پر لڑکی کی شادی میں اللہ کے قسم گواہ رہیے گا، اللہ کے قسم گواہ رہیے گا روز قیامت، لڑکی کی شادی میں لڑکی کے اوپر اور لڑکی کے باپ یا بھائیوں کے اوپر 1 روپیہ کا خرچہ نہیں، 1 روپے کا خرچہ دکھا دے، 50 پیسے کا کوئی خرچہ دکھا دے، شریعت کے حساب سے 25 پیسے کا کوئی خرچہ دکھا دے، اور آپ لوگ اتنے بے غیرت ہو گئے، سونے کے لیے بیٹھ نہیں ہے تو کس لیے شادی کرنے دولہا بن کے گئے؟ بیوی کو زیور بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تب کس لیے گئے؟ کوئی ضرورت نہیں زیور، آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے، سسرال سے آئے تب آپ پہنے، کس لیے گئے وہ شادی کرنے؟ مرد ہو دوستو، مسلمان ہو دوستو، سمجھدار ہو دوستو، اپنے قوم کی بچیوں کے لیے رحمت بننا چاہے تو دوستو ذرا پوچھو اپنے من سے کہ اگر آپ کے محلے کی کوئی لڑکی بھاگ جائے غیر کے ساتھ یا جہیز کے بارات کو جیسے خودکشی کر لے، آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر مسلمان ہوگی تکلیف کی نہیں ہوگی؟ یہ سبب کون بنا؟ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے واسطے نبی کی سنت کو ہر معاملے میں اپناؤ، اور شادی کے بارے میں بطور خاص اور بتانا، ابا مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، امی مانگ رہے ہیں مانگے، دولہا میں ہوں، آج کا بادشاہ میں ہوں، آج شادی کا دن ہے، باغ دور ہمارا ہے، میں ایسی جگہ شادی کروں گا جہاں نہ
ان کے لیے محرم بنو، ان کو کما کے کھلانے والا بنو، اور دوسروں کے لین دین پر سے متاثر نہ ہو کہ کار پایا یہ پایا، وہ پایا اس کو خنزیر کا گوشت جو میرے بھائی سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کے اولاد میں برکت دے، سب کی اولاد میں برکت دے، رب العالمین انہیں یہ ہدایت دے، توفیق دے، سمجھ دے کہ قوم کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے، اور ایمان اور اسلام پر زندہ قائم و دائم رہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بھائی اور ساتھیو، جب سماج کے اندر آپ جہیز سے انکار کریں گے، بارات سے انکار، تو آپ کو جاہلانہ سماج کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن لڑکا لڑکی تو بیچاری، میں نے مثال دیا کہ ایک عصائی کے سامنے کھڑی، لیکن آپ کے ہاتھ میں باندھو، آپ خود کہو ابا ہمیں نہ موٹر نہ کار چاہیے، بابو ہمیں مہریا ستار چاہیے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، ہمیں پلنگ نہیں چاہیے، ہمیں بارات نہیں چاہیے، میرے بچوں کی جو ماں بننے والی ہے، جو میری زندگی کا ساتھی بننے والی ہے، جو میرے گھر کو جنت بنانے والی ہے، جو میرے گھر کی زینت ہے، وہ مجھے دیندار اخلاق مند چاہیے۔ میں مرد ہوں، کما لوں گا، نہیں کما پاؤں گا پیٹوں پر، میں زمین پر سو لوں گا، لیکن نبی کی سنت کے خلاف میں شادی نہیں۔ آپ لوگ کھڑے ہو، ایک باقاعدہ مہم چلاؤ کہ آج کے بعد ہم شادی میں ہندوانہ رسم و رواج سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ قوم کے لیے رحمت بنو، قوم کا خادم بنو، قوم کو ترقی کے راستوں پر لے جانے والا بنو، قوم کی غریبی کو دور کرو، قوم کی بدعملی کو دور کرو۔ آپ نوجوان ہو، اور نوجوان جب نئے عزم و ارادے کے ساتھ اٹھتا ہے، نیک تمنائیں لے کر، تو موجوں کے دھاروں کو روک دیتا ہے، موجوں کے دھاروں کو روک دیتا ہے، ملک کا ملک فتح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ نوجوان کے اندر عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، اور اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ لہذا میرے وہ نوجوان ساتھیوں جن لوگوں نے اب تک شادیاں نہیں کیا، میرے وہ بھائیوں جن کو اپنے بچوں کی شادی کی، اللہ کے واسطے مسجد کے بچے اس ہندوانہ رسم و رواج سے بچو، ظالمانہ رسم و رواج سے، ڈاکو نہ بنو، چور نہ بنو، بھیک منگا نہ بنو، فقیر نہ بنو، پہلوان اور امانت دار خیر خواہ مسلمان بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم سب کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ رب العالمین جو ہمارے اندر بدعملیاں ہیں اسے ختم کر دے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کے وفات پائے ہوئے ماں باپ سے راضی ہو جائے، ہم سب کے دادا دادی نانا نانی سے راضی ہو جائے، ہم سب کے رشتہ داروں سے راضی ہو جائے۔ رب العالمین یہ دل تیرا پیدا کیا ہوا ہے، ہمارے ان بھائیوں کا دل تو نے بنایا ہے، ان کے دل میں جو گمراہی اور دلالت و بدبختی ہے اسے تو نکال پھینک کر ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی سچی محبت اور ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی بنا دے۔ رب العالمین ہمارے قوم کے نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے، رب العالمین ہمارے قوم کے نوجوانوں کو صحیح سمجھ دے، رب العالمین ہمارے قوم کے نمازوں کو مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا دے، اور رب العالمین ظلم کو روکنے والا بنا دے، نہ ان کو ظالم بنا نہ ان کو مظلوم بنا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اور اسلام اور توحید پر قائم و دائم رکھ، نبی کی سنت پر قائم و دائم رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو نیکیوں کے ساتھ خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وقوموا للہ۔